بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت میرا ایمان کے سلسلے کا 11واں درس ہے، اور الحمدللہ اللہ میری زبان کی گرہ کھولے تاکہ میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کا ذکر، جو آپ کے ختم نبوت کا ذکر جو تمام دنیا کی مذاہب میں موجود ہے، کتب میں موجود ہے، اس کو کھول کر ایسا ایسا بیان کر سکوں۔ برادران اسلام و دختران ملت، یہ 11واں درس ہے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عقیدہ دراصل اس گرہ کا نام ہے، خود کو باندھنے کا نام ہے، خود کو اپنی، جس طرح جسم کا تعلق روح سے ہے، اسی طرح دین کا تعلق عقیدے سے ہے۔ بغیر عقیدے کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ 4200 ادیان اس وقت جو موجود ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ اس کا قرآن کا فیصلہ بھی ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ نے ہر قوم میں ہادی پیدا کیا۔ ہر قوم کے ہادی کا اپنے قوم کے لیے عقیدہ تھا، اس نے ان کو ایمانیات پر لے آیا، اس ہادی نے ان کے اندر گناہوں کو بچایا، ہر قوم کی روحانی تربیت کی۔ جب بات قوموں سے نکل کر اس کائنات کی آئی تو اس ہادی نے اپنی قوم کو اس کائنات کی ہادی کی بشارت دی کہ اس کائنات کا آخری نبی آنے والا ہے۔ اب یہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ دراصل یہ عقیدہ کائنات ہے، یہ فلسفہ کائنات کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ دراصل انبیاء کرام کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ دراصل اللہ کے ملائکہ اور عرش معلیٰ پہ لکھا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ کا عقیدہ ہے۔ اسی 4200 مذاہب کے ان عقیدوں میں گم قوم، جو گائے کے پیشاب کو پی رہی ہے، جو گائے کو گو ماتا بنا کے رکھی ہوئی ہے، جس نے عورت کی شکتی، جن پجاری ہیں اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم کو وہاں بھگوان بنا کے رکھے ہوئے، یہ عقائد ہے۔ ان تمام تر عقائد میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے عقیدوں میں آپ ان کی کتب سے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے یہ، اس گروہ کو جو گرہ انہوں نے اپنی باندھی بھی ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ یہ مبلغ ہے مسلمان، ہر مسلمان مجاہد ہے، تو ہمارا فقراء کا کام صرف ان کی نشاندہی کرنا، ظاہر کرنا ہے ان کے کتب سے اس دین کو لیظہرہ، ظاہر کرنا ہے۔ اب جو ان کے عقائد ہیں، جو گو ماتا والوں کے عقائد ہیں، جو ان کے بھگوان کے عقائد ہیں، اب ہم نے ان کو بتانا ہے۔ جس کرشن کے لیے تم نے گو ماتا کو، جو گائے نے آ کے سجدہ کیا، وہ کرشن جس کو تم اس کی گائے کی پرستش کرتے ہو، وہ کرشن کس کی پرستش کرنا چاہتا تھا؟ اس کرشن نے کس کی جنا آنے کی بشارت دی؟ اس رام نے کس کے آنے کی بشارت دی؟ دانیال علیہ السلام نے کس کے آنے کی بشارت دی؟ تو برادران اسلام، یہ عقیدہ ختم نبوت، یہ دراصل اس روحانیت کا، انسان کی معراج کا، روحانی آخری مقام کا، جو عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پر انسانیت کو لانا ہے۔ ہمارا کام انسانیت کو اس طرف موڑنا ہے، ظاہر کرنا ہے ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ان باتوں کو کہ تمہاری کتب میں لکھا ہوا ہے وہ ہادی برحق۔ تو دراصل عقیدہ ختم نبوت سیاست کا واسطے نہیں ہے۔ آج جس طریقے سے ہم اس عقیدہ ختم نبوت پہ سیاست کرنا شروع کر دیا، اسی طریقے سے غیر اقوام میں اس کی توہین کر کے سیاست کرنا شروع کر دیا۔ اپنی سیاسی ووٹوں کے لیے، اپنی سیاسی قوت کے لیے وہ مسلمانوں کے نبی کے خلاف بات کر کے اس قوموں کو وہ کہتے جی وہ واہ جی واہ۔ ہم وہ نہیں کر رہے۔
نام کی ختم نبوت کی 18 تنظیمیں اس ملک کے اندر چل رہی ہیں۔ برادران اسلام، قابل سوچ قابل غور بات ہے۔ جس نبی نے اس کائنات کو متحد کیا، جس نبی نے اس کائنات کی روحانیت کو احدیت پہ لا کے کھڑا کیا، اس نبی کے نام سے ہم سیاست کر رہے ہیں، اس سیاست کے اندر ہم ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کر رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، آج کیونکہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے کا یہ 11واں درس ہے، اشہد ان لا الہ پہ ہم نے شروع کیا تھا، شہادت دینی ہے۔ اب یہ شہادت جو آپ نے دینی ہے، آپ نے پہلے اپنے آپ کو لا ہے، یعنی خود کو آپ نے، اپنی انا کو آپ نے، اپنے غرور کو آپ نے، اپنے تکبر کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ اور شہادت دینی کہاں پر ہے؟ جب آپ نے اپنے اندر بتوں کو سجا کے رکھا ہوا ہے، اپنے سیاست کے، فرقوں کے، گروہ کے، لسانیت کے، آپ نے اپنے بتوں کو سجا کے رکھا ہوا ہے، پھر آپ شہادت دے رہے ہیں اذان میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب لا کرنا ہے، شہادت دینی کس کی؟ کہ میں شہادت دے رہا ہوں۔ اب لا کیا ہے؟ آپ نے انکار کرنا ہے۔ اسلام در اصل کیا ہے؟ ان ابلیسی طاقتوں سے انکار کا نام ہے، ان شیطانی طریقوں سے انکار کا نام ہے، ان فرعونی طریقوں سے انکار کا نام ہے، ان شدادی طریقوں سے انکار کا نام ہے۔ اس انکار کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے شہادت دینی ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح شہادت دی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح شہادت دی؟ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کس طرح شہادت دی؟ تو یہ لا ہے۔ پہلے آپ نے شہادت میں انکار کرنا، کس سے؟ الہ سے۔ آپ نے ان کے الہوں سے انکار کرنا ہے، جو یہ آج 5 الہ آپ کے اقوام متحدہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود کو سپر طاقت کہتے ہیں، جو نیو ورلڈ آرڈر لا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ کائنات اللہ نے ان کے واسطے بنائی تھی؟ کیا اس کائنات کی تخلیق اللہ نے ان کی جاریت کے واسطے بنائی تھی؟ ان کی قوت کے واسطے بنائی تھی؟ ان کی ایٹمی قوت سے رب ڈر جائے گا جو فرعون کی قوت سے نہیں ڈرا، جو شداد کی دولت سے نہیں ڈرا، جو حمان کے فتووں سے نہیں ڈرا؟ میرے بھائیوں، شہادت آپ نے دینی ہے، لا کا آپ نے کرنا ہے، الا اللہ، ان معبودان باطل سے سب سے پہلے امت مسلمہ نے انکار کرنا ہے۔ ان معبودان باطل کو پہلے امت مسلمہ نے ان سے انکار کر کے کھڑے ہونا ہے۔ جو سلامتی کونسل یہ بنی ہے، وہ سلامتی کونسل نہیں ہے۔ جو ایمانیاتی کونسل امت مسلمہ کی ہے، امت مسلمہ نے اس طرف آنا ہے۔ یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آپ کے آخری نبی، اس کائنات کے آخری نبی ایک نظام لے کر آئے، آپ نے اس نظام کو دیکھ رہے ہو، کون سا نظام تھا؟ اس نظام کے تحت ہی زمین چلے گی، یہ کائنات چلے گی، ان کے نیو ورلڈ آرڈر پہ نہیں چلے گی۔ انکار کرنا ہے، ان الہوں سے انکار کرنا ہے، ان معبودان باطل سے انکار کرنا ہے، اشہد اللہ کرنا ہے، الہ کرنا ہے۔ الہ کون ہے؟ یہ آج الہ کون بنے؟ آج آپ کے الہ مفتی بنے ہوئے، آج آپ کے الہ مولوی بنے ہوئے، آج آپ کی الہ سیاسی پارٹی بنے ہوئے، آج آپ کی الہ جو ہے نا کفر کے تہمتیں لگانے والے لوگ بنے ہوئے، آج آپ کی الہ روس اور لات و منات کے جو بت بنے 5 بیٹھے ہوئے۔ ان الہوں سے انکار کرنا ہے۔ آپ نے شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر ایک اللہ، اشہد اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیے برادران اسلام، یہ لا کہاں پر آپ کو لے جا کے، شہادت کہاں پر آپ نے دینی ہے، کس جگہ پر آپ شہادت دے رہے ہیں، وہ کہاں پر آ رہا ہے، وہ مرحلہ، وہ وقت کہاں پر آ رہا ہے؟ جب انسان اس کائنات سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، انسان زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے کفن دفن کر کے اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے۔ قابل سوچ بات ہے میرے بھائیوں، قابل غور بات ہے میرے بھائیوں۔ یہ کہاں پر آپ کو وہاں پوچھا جا رہا ہے؟ کیا پوچھا جا رہا ہے وہاں پر؟ من رب کا، اے بندے تیرا رب کون ہے؟ یہ لا ہے۔ جب آپ نے انکار کیا دنیا کی باطل طاقتوں سے، جب آپ نے انکار کیا دنیا کے الہوں سے، جب آپ نے انکار کیا ہوگا ان کی قوتوں سے، آپ وہاں پر کہیں گے رب میرا اللہ ہے، رب العالی ہمارا رب ہے۔ ما دینو کا الا اللہ، مگر ایک اللہ۔ اب وہ ما دینو کا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ان الدین عند اللہ الاسلام۔
جو دین ہے وہ اللہ کا اسلام ہے. وہاں پر یہ نہیں پوچھا جا رہا آپ سے آپ کا فرقہ کون سا ہے. وہاں پر یہ نہیں پوچھا جا رہا آپ کا جب آپ نے ووٹ کس کو دیا. یہ شہادت ہے. اس شہادت کی طرف امت مسلمہ کو لانا اور اس شہادت کے ذریعے ان کے کتب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو آپ نے ثابت کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آخری سوال کیا جائے گا، اس کے علاوہ تیسرا کوئی چوتھا کوئی سوال نہیں ہے. ماں نبیوں کا آپ کا نبی کون ہے؟ 1,84,000 1,24,000 انبیاء زمین پہ تشریف لائے. ہمارے ایمان ہے، آمنت باللہ ہمارا ایمان ہے. تو آپ وہاں پر کس نبی کی شہادت دے رہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب آپ شہادت دے رہے محمد رسول اللہ کی تو آپ کا نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. یہ فقراء آپ کو یہ چیز بتانا چاہتے ہیں. فقراء آپ کو سیاست سے نکالنا چاہتے ہیں. فقراء آپ کو فرقوں سے نکالنا چاہتے ہیں. فقراء آپ کو امت مسلمہ کا وہ مقام دلانا چاہتے ہیں جو امت مسلمہ کو اس زمین پہ کبھی حاصل تھا. اس زمین پہ نصرت بالرو مسلمانوں کو حاصل تھا. اس زمین پہ مسلمانوں کی خلافت علی منہاج نبوت قائم تھی. برادران اسلام، آپ اور ہم سب نے مل کر اخوانوں کو فی الدین بننا ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. یہی طریقہ حضور کا تھا، یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا. تو اشہد لا الہ ہے، یہ اللہ سے انکار کرنا ہے، ان مادی باطل طاقتوں سے انکار کرنا ہے. اسی لیے فقراء کیا بولتے ہیں؟ فقراء کا موقف کیا ہوتا ہے؟ جب ایک کان میں اذان دے دی جائے، دوسری میں اقامت کر دی جائے، پھر کسی کو کسی کی مسلمانی کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کو سرٹیفکیٹ دے، ہاں جی نے مسلمان ہو گیا. یہ شہادت ہی مسلمانی ہے. تو پھر کسی کے سرٹیفکیٹ نہیں دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ کوئی کہے گا جی فلانا مسلمان ہے، کوئی کہے جی فلانا کافر ہو گیا. تو بھی کسی کے کفر کا فتویٰ مسلمان کو کافر نہیں کر سکتا اگر اس کے دل میں محمد رسول اللہ کی وہ شہادت موجود ہے. امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے، ان فرقوں سے نکالنا ہے، ان گروہی تقسیم سے نکالنا ہے. یہ جو شیطانی ابلیسی طاقتوں نے آج سوشل میڈیا کتنا بڑا ایک موقع ہے امت مسلمہ کے لیے ان شیطانی طاقتوں کو بتانے کا، ان یاجوج ماجوج کی قوتوں کو بتانے کا، اس قرآن کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو منوانے کا کتنا بڑا موقع ہے مسلمانوں کو، اس تبلیغ اور جہاد کی مسلمانوں کے اندر روح کی بیداری کا. افسوس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جو ہے عالم کفر کو مضبوط کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ کفر کی تہمتیں لگا، فلانا کافر فلانا کافر. یہ کفر کی تہمتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کے لیے قانون سازی بھی ہونے چاہیے. عقیدہ ختم نبوت دراصل اس کائنات کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے. ہر انبیاء کا یہ عقیدہ تھا کہ امت الرشی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو برادران اسلام، آج جو یہ درس کا سلسلہ ہے، یہ 11واں درس ہے. انشاءاللہ تعالی سلسلہ آگے عقیدہ ختم نبوت کا جو ہے نا میرا ایمان کا چلتا رہے گا جب تک اللہ نے چاہا. تو برادران اسلام، میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ اس آواز کو امت کی ہر فرد تک، ہر گھر تک پہنچائے، کیونکہ ہم سب نے وہی ماحول، وہی معاشرہ بنانا ہے جو معاشرہ مدینے کا تھا. اخوانوں کو فی الدین تھے، دین کے راستے پہ ہم سب ایک تھے، ایک بھائی بن گئے جو خود نتے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا. ہم نے اس ہادی پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے اس طریقے پر، جس طریقے سے مدینے میں انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے ساتھ یہاں تک کہ اپنی جائیدادوں کو تقسیم کر دیا، اپنے گھروں کو تقسیم کر دیا، اپنے بھائیوں سے اتنی محبت پیدا ہوگی کہ اپنے بھائی کے لیے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر نکاح کر دیا. یہ دین تھا، یہ دین کا راستہ ہے. یہ دین کا راستہ نہیں کہ مسلمانوں کو کافر کرتے رہو. یہ دین کا راستہ نہیں کہ مسلمان میں تکفیر پیدا کرتے رہو، تکذیب پیدا کرتے رہو، فرقے پیدا کرتے رہو. تو ان تازہ خداؤں سے نکلنا ہے، امت کو متحد کرنا ہے. یہی فقراء کا، یہی آپ سے درخواست ہے، التجا ہے، یہی فقیروں کی درخواست ہے. اس پیغام کو جو امت کی اتحاد کا پیغام ہے، جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام ہے، جو آپ کے وعدے تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچا کر اس زمین پر خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کا پیغام ہے، اس پیغام کو امت کے ہر فرد، ہر گھر تک پہنچائے تاکہ مسلمان متحد ہو کر، متفق ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکستان کی فوج اور پختون ایک پلیٹ فارم پہ آ کر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن سکے. وما علینا الا البلاغ المبین.